أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ چوتھا رکوع ہے پہلے پارے کا۔ اس رکوع کا مضمون ہے تخلیق آدمیت۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پیدا کیا، اور یہ مضمون آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جو آج آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اترو منہا اس جنت سے، جمیعہ سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس بہرحال ضرور آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس کسی نے اتباع کی، جس کسی نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ روان ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ بہت خوبصورت بات ہے، یہاں جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، نہبتو، اترو، سب اترو۔ تو عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، اور آدم علیہ السلام، اماں ہوا اور شیطان تینوں تھے، تینوں کو زمین پہ بھیجا۔ پہلے مضمون میں بھی ہم یہ سارا آہستہ آہستہ بات کور کرتے آئے ہیں، لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس بہرحال ضرور آئے گی میری طرف سے ہدایت، فمن تبع، جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ وہ خوف ہوگا۔ تو تینوں کو اتارا، اور آدم علیہ السلام کا اعزاز یہ ہوا کہ پہلے انسان، پہلے عالم انسان اور پہلے نبی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ آغاز سے شروع ہوا۔ جیسے جیسے دنیا میں آ کر شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورغلانا شروع کیا، اپنے حربے استعمال کرنے شروع کیے، ویسے ویسے ہدایت اور رہنمائی ملتی چلی گئی۔
کوئی مشکل بات یہ نہیں ہے یہ سمجھ نہ آئے، آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے بابا آدم آپ کہیں، اور پوری ہدایت قرآن مجید کی پوری ہدایت کہ کیسے انسان نے زندگی گزارنی ہے، جیسے جیسے انسان بالغ ہوتا چلا گیا ویسے ویسے ہدایت اترتی چلی گئی، اور آخری ہدایت نامہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ شیطان کے پورے حربے انہوں نے آزمائے، اور جیسے جیسے شیطان حربہ استعمال کرتا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آتی چلی گئی۔ آپ دیکھیے آدم کے دو بیٹوں نے ایک شادی کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے آپس میں قتل کیا، تو ہدایت کیا تھی؟ ایک کوا آسمان سے آیا اور اس نے کیسے زمین کو کریدا، اور کیسے آدم کے بیٹوں نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ تو یہ ہدایت اور رہنمائی چلتی آئی نا شیطان کے اس حربے کے مقابلے میں۔ تو آدم علیہ السلام پوری انسانیت کی مرکزیت یوں سمجھیں، نیوکلس، اور شیطان نے بھی دنیا پہ آ کے آدم علیہ السلام کے اوپر جو حربہ تھا وہ استعمال کر لیا۔ اور یہ اللہ کو پتہ ہے کہ شیطان کو بھی تو اللہ نے بنایا تھا کہ شیطان کے پاس کون کون سا حربہ ہے جو اس نے استعمال کرنا ہے۔ جب تمام کے تمام حربے شیطان نے آدم علیہ السلام کے اوپر آزما لیے، تو پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی یہ دعا سکھائی، جنت میں بھی یہ سکھائی۔ سورہ اعراف میں آئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آج ہمارے لیے یہ دعا کتنی مفید ہے، کتنی کارآمد ہے، جو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی اور دنیا میں بھی یہ سکھائی۔ لیکن یہ مضمون چلتا آ رہا تھا، تو یہاں یہ بات کہی اس میں کہ یہ ہدایت نامہ آتا رہے گا، پس جس کسی نے اس ہدایت نامے کی، قرآن مجید کی اتباع کی، پیروی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تو بس نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ میں پچھلی قوموں کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، یہ ہدایت تو چلتی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت کی شکل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ انجیل کی شکل میں توریت، زبور بھی آئی۔ لیکن جب انسان بالغ ہوا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، اور ساری کی ساری خرابیاں انسان کے اندر آ چکی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 576 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور شیطان نے بھی اپنا پورا زور لگا لیا۔ تو وہاں آدم علیہ السلام ایک انفرادی حیثیت رکھتے تھے، پھر وہ ایک قوم کے حوالے سے، پھر امت کے حوالے سے، پھر اجتماعیت کے حوالے سے، پھر مکے والے لوگوں کے اندر وہ ساری خرابیاں موجود تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے ان کی خرابیاں دیکھی، شیطان کے حربے دیکھے، ویسے ویسے قرآن نازل ہوا، اور قرآن مکمل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ٹھہرے۔ تو اب ہمارے لیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہر عالم آج یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں اپنی تقریر میں، لیکن اس آیت کا شان نزول تو آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ کس وقت نازل ہوئی ہے، اور اس کا ماحصل کیا ہے۔ دیکھیے، فلا خوف، خوف ہوتا ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کسی کلرک کو باس نے بلا لیا، آ جاؤ ابھی، تو اس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے بلایا گیا۔ یعنی خوف کا تعلق پھر ماضی سے ہوا، اور
غمگین ہونے کا تعلق جو ہے مستقبل سے ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں تم غم نہ کھاؤ۔ اب جو لوگ قرآن مجید پر عمل کریں گے، زندگی اپنی صحیح گزاریں گے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں گزاریں گے، ان کو یہ بشارت دی گئی ہے، لیکن یہ بشارت مرنے سے پہلے ضرور ملے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جوانی میں یہ بشارت مل جائے اور اس نے آگے زندگی گزارنی ہو، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بشارت تو صحابہ کرام کو ملی ہے، عشرہ مبشرہ کو، جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، جو ان کو ملی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں کوئی تابع تبع تابع نہیں ہے، قرآن مجید ہے اور عام آدمی ہے، اس کو یہ بشارت اس وقت ملے گی جب فرشتہ آئے گا جان قبض کرنے کے لیے۔ اس وقت کہے گا کہ پچھلی زندگی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، تو آگے بھی انشاءاللہ وہ حزن نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا۔ یہ جنت کی بشارت اس وقت ملے گی۔ اب اس بشارت کو دیکھتے ہیں کہ یہ بشارت بھی مشروط ہے۔ ہم نے دیکھا یہ مضمون ایسا پھیلا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں دیکھیے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور سابی ستارہ پرست ہوئے، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک اعمال کیے، بس واسطے ان کا بدلہ ہے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب یہ مضمون قرآن مجید میں ایسے پھیلا ہے اور یہ مشروط ہے۔ یہ جو آیت نمبر 62 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر اس پر غور کریں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس دور میں ان کے حواری بنے، ان کو یہ بشارت ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے ان کو یہ بشارت ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز بنے ان کو یہ بشارت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی شخص پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام تک زندہ رہا، اس نے عیسائیت قبول نہیں کی اور وہ فیل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی شخص پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دوست رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ زندہ رہا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ فیل ہو گیا۔ کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا، اس نے عیسائیت بھی دیکھی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی دیکھا، اور بتدریج عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس نے قبول کی، اسلام قبول کیا اور فالوور بنا، تو وہ پاس ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بشارت ہمیں یہاں دی جا رہی ہے، اور یہی بشارت آگے دیکھیے، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 112، اور اسی مضمون کو آگے جا کر کھولا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ انہوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر یہودی یا عیسائی۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کے خوش کن باتیں ہیں، من گڑت باتیں ہیں، خوش کن خیال ہیں، امیدیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ اس کے مقابلے میں، اگر تم سچے ہو۔ اور آیت نمبر 112 میں یہ بات کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ وہ شخص جس نے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو جھکا لیا اللہ کی راہ میں، واسطے اللہ کے، سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، وہ محسن، وہ احسان کرنے والا بھی ہے، جملہ اسمیہ بنایا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، بس واسطے اس کا بدلہ ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں بھی بات مشروط ہو گئی، تو اس کے بعد یہی آیت سورہ بقرہ
اور پارہ نمبر 3، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو صبح و شام، رات دن میں، سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، پس واسطے ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس، نہ وہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہی مضمون پھر سورہ نساء میں نیک اعمال کے حوالے سے کیا گیا، جہاں یہ شیطان کا ذکر آیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب ومن یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وهو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو یہ مضمون پھیلتے پھیلتے سورہ نساء میں ایسے آیا کہ اس سے بھلی بات کس کی، جس نے اپنا چہرہ واسطے اللہ کے لیے جھکا دیا ہو اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، اور اس نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کی جو یکسو تھے، اور اللہ نے بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے، لے لیا ہے، بنا لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور واسطے اللہ ہی کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہے ہر چیز کے اوپر محیط، گھیرنے والا، اللہ نے گھیرے میں لیا رکھا ہے۔ اور یہی مضمون جو ہے سورہ اعراف میں آیا، اور آیت نمبر 35 ہے یہ، آدم علیہ السلام کو یعنی بشارتیں دیتے ہوئے اور تلقین کرتے ہوئے مضمون کو سمپ کیا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کی اولاد، بہرحال ضرور بضرور ہمارے پاس رسول آتے رہیں گے تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کریں گے، کرتے رہیں گے تم پر میری آیات، فمن اتقی، اور جو اس کسی نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ آپ دیکھیے یہ تقوی کی بات آئی ہے قرآن مجید میں، جہاں بھی تقوی کی بات آئی ہے جنت اس تقوی والے کے لیے ہے۔ اور تقوی ہے کیا؟ ہر دم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ جو ہوتا ہے وہ آدمی دوسرے انسان سے چھپ کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان اس کے دل میں اس وقت اللہ کی یاد کو غافل کر دیتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک استاد نے ایک سیب اور ایک چھری شاگردوں کو دی، جاؤ جا کر کاٹ کے لاؤ جہاں کوئی نہیں دیکھتا۔ تو ایک بچہ اسی طرح واپس لے کے آ گیا کہ میں جس کونے میں بھی جاتا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو ایمان یہ ہے، تقوی یہ ہے، پرہیزگاری یہ ہے۔ اور آج کی دنیا میں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر شخص کے ہاتھ میں یہ موبائل دیا ہے، اور شیطان کے بڑے اعلی کاروں میں ایک آلہ ہے کہ اس نے تنہائی میں جو بھی بیٹھا ہے بس وہ، آپ چاہے قرآن مجید کی ایپ کھول کر قرآن پڑھ رہے ہوں، اس کے اوپر بھی وہ فحاشی کی باتیں آ جائیں گی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو سلسلہ ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر وارد ہوتا ہے، وہ غالب ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے
ساتھ کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو دو کے ساتھ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتی زندگی کی طرف کیا خوبصورت اشارہ کیا ہے۔ تو یہ اس کا علاج ہے، اجتماعیت یا انسانی زندگی۔ اور اس آگے کہا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور یہی مضمون جو ہے سورہ اعراف کے بعد سورہ یونس میں یہ ٹاپ پر آ گیا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور یہاں یہ بات کہی جا رہی تھی، آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوست لا خوف، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان کے اوپر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خوف کا تعلق ماضی سے ہے اور حزن کا تعلق مستقبل سے ہے، اور اللہ کے جو دوست ہوں گے ان کو یہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو شیطان کے منہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات کہلوا دی تھی کہ جو تیرے بندے ہوں گے ہاں جی، وہ ان کو میں کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا ان کا۔ اور یہ مضمون جو ہے شیطان کے منہ سے جو بات کہلوائی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس کا بھی یعنی اختتام تک آئی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، اور بے شک جو تیرے بندے ہوں گے اور جو خالص کر لیے گئے ہوں گے وہ میری دسترس سے باہر ہوں گے۔ اور یہاں اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے قرآن مجید نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کلائمیکس ہے اس مضمون کا، اور اس پر سورہ طٰہٰ میں بھی بیان ہوا ہے، اور طٰہٰ میں جو بیان ہوا ہے وہ تو اور کمال کی بات ہے کہ فمن تابع ہدایا فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فإنہ لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہم یوم القیامۃ اعمیٰ قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ۔ تو جس کسی نے فمن تابع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، پس جس کسی نے میری ہدایت کی اتباع کی پس نہ وہ بھٹکے گا، گمراہ ہوگا، اور نہ وہ کوئی تکلیف میں ہوگا، یشقی کچھ خرابی میں ہوگا۔ ومن اعرض، اور جس کسی نے اعراض کیا میری یاد سے پس بے شک واسطے اس کے دنیا کی زندگی میں اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا، اور پھر وہ کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ، کیوں تو نے اٹھایا مجھے اندھا، وقد کنت بصیرا، اور تحقیق میں تھا دیکھنے والا۔ قال کذالک، اللہ کہے گا اسی طرح میری آیات آئی تھی ہماری، پس تو نے اسے بھلا دیا تھا، وکذالک الیوم تنسیٰ، اور یہی بدلہ ہے آج کے دن جو تو نے بلایا گیا۔ تو یہ ساتھ ساتھ رہنمائی دی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم۔